جادوگر ایک سال میں کسی کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا کہ یہ غیبت اور چغل خور ایک لمحے میں کسی کا فساد کر دیتے کہ اچھا ہم حرام کھا رہے ہیں تو اور کیا آپ کیا یہ زمزم پی رہے ہو؟ رسول کی بات نہیں مانو گے تو کس کی بات ماننی ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں دل میں ایمان ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، اور ظاہر پہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، عذر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے دل میں ایمان ہے، تو یہ بات ہی غلط ہے، اپوزٹ بات ہے کہ آدمی کے بدترین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی وہ کسی کو کمتر سمجھے۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ ان لوگوں کو جن کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے۔ کیسا؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے۔ آج 7 صفر ہے اور 23 اگست 2023 ہے، 7 صفر 1445 ہجری، اور آج ہم ابتدا کریں گے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارک سے۔ ہم باب پڑھ رہے ہیں باب ترہیب من مساوی الاخلاق، کتاب الجامع کا یہ تیسرا باب، 3rd چیپٹر ہے یہ، اور اس باب میں وہ احادیث بیان کی گئی ہیں جن احادیث میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمیں ایک بہترین پرسنالٹی بننے کے لیے اور ایک بہترین مسلمان بننے کے لیے کون کون سی چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ تو ان کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے کی حدیث میں بھی پڑھا۔ ہر حدیث میں کسی نہ کسی ایسی بری خصلت سے ہمیں روکا گیا، بچایا گیا اور اس کی قباحت بیان کی گئی تاکہ وہ ہم میں نہ پائی جائے۔ آج جس حدیث سے ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، یہ حدیث بھی ایک مسلمان کی زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے یہ سیکھنا ہے کہ ہماری سوشل لائف کیسی ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، انسان تنہائی کو پسند نہیں کرتا، عموماً انسان تنہائی کو پسند نہیں کرتے، انسان اکیلے اداس ہو جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ماں سوائے ان کے جن کی طبیعت میں یا نفسیات میں کوئی اگر مسئلہ ہو تو ان کو کبھی تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے، یا کچھ اسباب کی وجہ سے کچھ لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں کہ لوگوں کی مجلس اور محفل یا ان کو جو ملنے والے دوست ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے، یا اور اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں، وہ نہیں۔ عام طور پر انسان کبھی بھی تنہائی کو پسند نہیں کرتا۔ کبھی کبھی ایک مثال زبان پر آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر کسی انسان کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ اسلام آباد پورے کا پورا تمہارا ہے اور سونے سے بھرا ہوگا، یا سونے سے نہ بھرا ہو بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ پورا اسلام آباد تمہاری ملکیت ہے، اس کی ساری زمین، ساری پراپرٹی، ساری بلڈنگز، اور ان بلڈنگز میں جو کچھ بھی موجود ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہیں، سب تمہارا ہے، تم اس کے اونر ہو، لیکن یہاں پر اسلام آباد میں کوئی اور انسان تمہیں نظر نہیں آئے گا، تم یہاں پہ رہ لو لیکن کوئی اور یہاں پہ نہیں ہوگا، تو کوئی انسان اس آفر کو کیوں پسند کرے گا کہ کوئی انسان ہی نہ ہو؟ 1 دن، 2 دن، ہفتہ، 10 دن، 20 دن، 30 دن، اس کے بعد پھر وہ بور ہو جائے گا۔ تو ہم جب، اور اسلام بھی کیا ہے، اسلام کیا سوشل دین ہے یا کہ تنہائی کا دین ہے؟ اسلام نے دونوں چیزیں ہمیں سکھائی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی رہبانیت کا درس نہیں دیتا کہ سب کو چھوڑ کر آپ کہیں چلے جاؤ اور سب کے جو حقوق ہیں ان سے جان چھوڑاؤ۔ اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ تنہا ہو جاؤ کبھی تو آپ کی تنہائی بھی بہت اچھی ہونی چاہیے، لیکن جب آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں، جب آپ لوگوں کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کو لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا۔ وہ لوگ آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، وہ لوگ آپ کے دوست احباب ہو سکتے ہیں، آپ کے فیلوز ہو سکتے ہیں، آپ کے ہمسائے ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے بیوی شوہر ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب ان سب لوگوں کے ساتھ کیسے مل کر رہنا ہے؟ خاص طور پر وہ لوگ جو ہمارے خونی رشتے میں منسلک نہیں ہیں، یعنی والدین، اولاد، بیوی، بچے، بہن بھائی، ان کے علاوہ باقی لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیسے مل کر رہنا ہے؟ تو یہ حدیث اس کے لیے ایک سنگ میل یا ایک بہت ہی بنیادی اور بیسک تعلیمات رکھنے والی یہ حدیث ہے۔ جو اس حدیث پر عمل پیرا ہو گیا وہ بہت بہترین مومن، بہت بہترین مسلم اور بہت بہترین انسان ہوگا۔ اور جس شخص نے اس حدیث میں بتائی گئی باتوں
سے اعراض کیا، جتنا وہ اعراض کرے گا اتنا ہی وہ برا ہوگا۔ آئیے حدیث شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، یہ نریشن ان کی ہے۔ وہ نریٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا، تم لوگ حسد نہ کرو، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، اور آپس میں ایک دوسرے کی خرید و فروخت میں خلل نہ ڈالو۔ ویسے تناجشوا کا کیا معنی ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں ابھی اس کی وضاحت میں۔ لفظی معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی بولی پر بولی مت لگاؤ۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو، ناراضگی کی یہ بھی علامت ہے۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی خرید پر خرید نہ کرے، کوئی کسی دوسرے کی جو چیز کوئی خریدنا چاہتا ہے یا بیچنا چاہتا ہے تو اس کو خراب نہ کرو، مطلب یہ مزید وضاحت کریں گے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَكُونُوا، اور بن جاؤ، ہو جاؤ، بن جاؤ، عباد اللہ، اللہ کے بندو، اخوانا، بھائی بھائی۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ، وہ پر ظلم نہیں کر سکتا، ولا یخذلہ، وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، ولا یحقرہ، وہ اس کو حقیر نہیں قرار دے سکتا، اس کو حقیر نہیں سمجھ سکتا۔ التقویٰ ہونا، پھر آپ نے کہا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِمْرَارٍ، اور آپ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر رہے تھے، 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں پر ہے۔ پھر کہا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ، آدمی کے لیے کافی ہے اس کی برائی اور شر کے لیے، یعنی آدمی کی شر کے لیے یہی کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ حقیر سمجھے، کمتر سمجھے اپنے مسلمان کسی بھائی کو۔ پھر فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا چیز حرام ہے؟ دمہ، اس کا خون حرام ہے، خون کرنا، خون بہانا، ومالہ، اس کا مال حرام ہے، یعنی اس سے چھیننا، غصب کرنا، چوری کرنا وغیرہ، اور اس کی عزت حرام ہے، یعنی اس پر حرف اچھالنا، اس پر اس کی عزت کو اچھالنا، اس پر حرف اٹھانا، یہ اس کے لیے حرام ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک مسلمان کی عزت اس نے مسلمان پر حرام ہے، محترم ہے، یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ اخرجہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے تخریج کیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے یہ کہا کہ یہ حدیث سوشل سرکل کے لیے اور لوگوں کے ساتھ رہن سہن کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے ایک فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ چیزیں اس میں جو باتیں بیان کی گئیں وہ مشورہ نہیں ہیں، وہ مشورہ نہیں ہے، وہ احکامات ہیں۔ قربان جائیں ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال، ہمارا جسم و جان، مال و دولت، سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر قربان ہو۔ کیا بہترین ٹیچر تھے کہ ایک ہی بات میں آپ نے ٹیچنگ کے اور بات کو سمجھانے کے کتنے انداز اختیار کیے۔ آئیے اس حدیث کو کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حدیث اگرچہ ایسی ہے کہ اس کے لیے الگ سے واقعی ہی بلا مبالغہ پورا ایک کورس چاہیے ہمیں، اس کا ایک ایک جملہ پورا کورس ہے، ایک جملہ پوری کتابیں اس پر لکھی جا سکتی ہیں، اتنی یہ جامع ترین حدیث ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز یہ فرمائی کہ لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد، کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اس سے نعمت کے چھن جانے کی آرزو کرنا، یہ حسد ہے۔ وہ نعمت اس حاسد کو ملے یا نہ ملے، کچھ حاسد ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ نعمت ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے، اور کچھ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس طرح کا حسد کرنے سے منع کر دیا۔ اب دیکھیں، یہ ہم تھوڑا سا اگر اپنے احساسات کو تھوڑا سا زندہ کریں اور ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کریں کہ یہ بات ہمیں کون کہہ رہا ہے، یہ کس کی طرف سے یہ بات ہے،
میں جو آپ کے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں میں تو پہنچا رہا ہوں. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ ہیں جناب سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان کے. یہ ان کا حکم ہے، ان کی کمانڈ ہے. یہ اتنی بات کافی ہے اس طرح کے تمام الفاظ پر عمل کرنے کے لیے. مطلب کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ میں جن کے بارے میں یہ اعتقاد رکھوں کہ ان کی محبت میری جان سے بھی بڑھ کر، مجھے جتنی محبت اپنی جان سے ہے، جتنی مجھے اپنی جان عزیز ہے، اس سے زیادہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عزیز نہ ہوئے تو ایمان ہی نہیں ہے. جب عقیدہ یہ ہو تو کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یہ کرو کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہیں کہ یہ نہ کرو اور ہم کریں؟ کیا محبت، اتنی محبت کے بعد یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ اچھا پھر انسان ہے، خطا کار ہے، کبھی اس سے یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن کیا سبحان اللہ اس عقیدے کے ساتھ کوئی بندہ مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہی چلا جائے؟ تو یہ محبت نہیں ہے. محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. بہت ہی ویک اور بہت کمزور ایمان ہے، اور کبھی کبھی ایسا ایمان بالکل اپنا وجود ہی کھو دیتا ہے. تو کہا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. یہ بات قبول کر لیں، ہم سب اس بات کو قبول کر لیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے سر آنکھوں پر، سر تسلیم خم ہے. اے اللہ، آپ کی اطاعت اور آپ کے رسول کی اطاعت، اس پر جان بھی قربان ہے. لا تحاسدوا، یہ ہر بیٹی کے لیے، ہر خاتون کے لیے، ہر ساس کے لیے، ہر بہو کے لیے، ہر دوست کے لیے، ہر رشتہ دار کے لیے، نیبرز کے لیے، فیلوز کے لیے، سب کے لیے ہے کہ ایک دوسرے سے حسد مت کرو. خلاص روک دیا، لا تحاسدوا، حسد مت کرو ایک دوسرے سے. ولا تناجشوا، اور ایک دوسرے کی خرید پر خرید نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کسی سے ایک چیز خریدی، مثال کے طور پر پانی کا گلاس ہے وہ کسی سے خریدا اور قیمت ہے ہوئی کہ اس کی قیمت ہے 50 روپے. تو کسی اور کو پتا چلا اور اس نے بھی یہ گلاس خریدنا تھا، تو وہ آ کر اس کو بیچنے والے سے کہتا ہے کہ میں آپ کو 50 کی بجائے 100 روپے دیتا ہوں، مجھے دے دو. اس سے منع کیا ہے. اب وہ اندازہ کریے کتنی معمولی سی چیز ہے. بازار میں تو یہ کمپٹیشن چلتا ہے، بازار میں تو ایسے چلتا ہے نا. اور بازار میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کمپٹیشن کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ پیسہ پھینکے اور لوگ چیز لے لیں. وہ جو بیچنے والا ہے، اگر اس نے ایک بندے سے بات طے کرنے کے بعد، اس سے بات طے ہو گئی، اگر بات طے نہیں ہوئی تو اس کی مرضی ہے، وہ جس کو بھی دے دے، کم منافع رکھے زیادہ منافع رکھے. بات طے کرنے کے بعد اگر اس نے زیادہ پیسوں کی وجہ سے کسی اور کو دے دی تو اس بندے میں وہ حمیت اور وہ جو ایک مردانگی ہے اور وہ جو ایک وقار ہے وہ نہیں ہے. یہ بندہ رجل نہیں ہے، نر نہیں ہے، نر. اس لیے کہ یہ چھوٹے سے منافع کے اوپر اپنی بات سے ہی پھر گیا، ایک بات سے ہی پھر گیا. مروت ہے نا، مروت کے خلاف ہے یہ چیز. اور دوسرا جو بندہ آ کر اس طرح سے زیادہ پیسے دے کر لینے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی نر نہیں ہے، وہ بھی غلطی پر ہے، وہ بھی حمیت اور اسلام کی ان تعلیمات سے بہت ہی ناآشنا ہے. یہ ساری وقار کی باتیں ہیں. انسان جب اپنا وقار خود کھو دیتا ہے نا، پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اسلام ہمارے اندر پتہ کیا، یہ وقار، عزت نفس، یہ خودداری پیدا کرتا ہے. خودداری، عزت نفس. یاد رکھیے، خودداری اور عزت نفس اور تکبر اور اکڑ میں فرق ہوتا ہے. تو اسلام ہمارے اندر عزت نفس پیدا کرتا ہے. ہمیں کم از کم اپنی بات کا تو پاس رکھنا چاہیے. کہتے ہیں کہ انسان سارے آزاد ہیں، لیکن جب انسان کوئی بات کرتا ہے تو بات کرنے کے بعد وہ اپنے الفاظ کا غلام ہوتا ہے. اپنے الفاظ کی پابندی اس کو کرنا ہوتی ہے. تو یہ خرید و فروخت کے معاملے میں اتنی چھوٹی چیز بھی، یعنی خرید و فروخت کا انداز ٹھیک ہے، جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے، پورا بزنس ٹھیک ہے، صرف اتنی سی بات کہ ایک بندے نے ایک چیز کی قیمت لگا دی، خریدنے ہی والا ہے اس کو، سودا جو میچور ہو گیا، یعنی ڈیل پکی ہو گئی، اور اس کے بعد کوئی اور بندہ آ کر اسے معلوم ہے، اگر تو معلوم نہیں ہے تو اور بات ہے، اگر معلوم نہیں تو وہ بیچنے والا مجرم ہے،
اگر اس کو جو زیادہ قیمت لگا رہا ہے اس کو اگر معلوم نہیں، اگر اس کو معلوم ہے کہ میرے بھائی نے اس پر اپنی بولی لگا دی ہے، میرے بھائی نے اس کو اس کی خرید کے لیے قیمت لگا دی ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زیادہ پیسے دے کر اس کو خریدے۔ آپ دیکھ لیں کہ اتنا یہ سوشل ایک ہمارا سرکل کا ایک حصہ بازار ہے نا، ہم سب خرید و فروخت کرتے ہیں، مرد و خواتین سبھی کرتے ہیں، تو یہ اصول بتا دیا۔ یہ ہمارے آپس کے جو تعلقات اور اخوت ہے اور مسلمانوں کا جو سوشل سرکل ہے اس کو یہ تباہ کرنے والی چیز ہے۔ اب دیکھ لیں آن لائن کاروبار کرنے والے لوگ، بازاروں میں بیٹھے ہوئے لوگ، خریدنے والے لوگ، بیچنے والے لوگ، دیکھ لیں اس حدیث پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا تیسری چیز کیا ہے، وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو۔ بغض کیا ہے؟ دل میں کسی کے لیے کینہ رکھنا، جلن اور غصہ رکھنا بغیر کسی سبب کے، اس کو بغض کہتے ہیں۔ کہا آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں بغض نہ رکھو۔ اور یہ ساری چیزیں، اس طرح کے بغض، کینہ وغیرہ، یہ سب چیزیں بندے کو حسد کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور یہ اصل میں بیج ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ سیڈز، بیج ہیں، بیج۔ کینہ ہو گیا، بغض ہو گیا، جب یہ دل میں ہوتے ہیں تو پھر اس سے کون سا پودا اس سے جنم لیتا ہے؟ کون سا پودا اس سے نکلتا ہے؟ حسد، نفاق، اور اسی طرح سے اس طرح کی بدترین چیزیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ جس کے دل میں یہ بیج ہوں، اس کی عبادات وہ ضائع ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی عبادات میں بھی بغض اور کینہ اسی کو پالتا رہتا ہے، وہ اپنی باقی ذمہ داریاں وہ ٹھیک سے ادا نہیں کر پاتا۔ تو اس طرح یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ بیج ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دانا اور ایسے حکیم اور ایسے دانشور اور اتنے اعلیٰ انٹلیکٹ پر فائز تھے اور اتنے اعلیٰ آپ وائز تھے کہ آپ نے وہ بیج تک ختم کر دیے، جس کی وجہ سے ایسی چیزیں نمودار ہونے والی ہیں جو معاشرے کو خراب کرنے والی ہیں۔ اور چوتھی چیز آپ نے کہا وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو۔ کیا مطلب؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی، اور ناراضگی کے بعد بس منہ موڑے رکھنا۔ ناراضگی ہو جاتی ہے، اس کو ختم کر لینا چاہیے۔ ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس کی غلطی ہے وہ معافی مانگ لے اور دوسرا معاف کر دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ غلطی ریپیٹ نہ کرے، وہ غلطی بار بار نہ ہو، وہ غلطی بار بار نہ کی جائے۔ جب ایسا نہ ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی بات پر اس نے مجھے یہ کہا، دوسرے کو پتہ بھی نہ ہو کیا کہا، یا کسی کے کہنے پر وہ تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ آپ کو اگر آپ کے متعلق کسی کی کوئی بات پہنچتی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ مجھے یہ بات آپ کی طرف سے پہنچی ہے، تو کیا یہ آپ نے کہی ہے؟ اگر کہی ہے تو اس بات کا کیا مطلب؟ بات فوراً ختم ہو جائے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی سے سنتے ہیں، تحقیق کیے بغیر اس کے اوپر ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، اور رائے قائم کرنے کے بعد پھر اس بندے کے بارے میں ایک حکم لگا دیتے ہیں۔ یعنی پہلے رائے قائم کرتے ہیں، اوپینین ایک بناتے ہیں اس بندے کے بارے میں، پھر اس کے بارے میں ہم ڈیسیجن لے لیتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا اور ایسا ہے۔ یہ ہے عمل شیطان۔ اور جس بندے نے وہ بات آ کر بتائی، اس کو کہتے ہیں نمام، چغل خور، جس کے بارے میں کہا گیا لا يدخل الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا کتنی ایک بندے کی اتنی سی بات سے کتنا وہ فساد پھیلا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جادوگر ایک سال میں کسی کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا کہ یہ غیبت اور چغل خور ایک لمحے میں کسی کا فساد کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں ہمارے گھر میں کتنی چیزیں یہ چل رہی ہیں، آفیسز میں کتنی چل رہی ہیں، دوست احباب میں کتنی چل رہی ہیں۔ پانچویں چیز جس سے روکا گیا وہ بھی دوسری چیز کی طرح کیا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، کوئی کسی کی خرید پر خرید نہ کرے۔ یعنی کسی نے ایک چیز خرید لی، سودا ہو گیا، پہلے تو صرف بولی تھی نا، یہاں پہ سودا ہو گیا، ایک چیز ڈن ہوگی ڈیل، بس جی میں نے آپ کو پیسے دینے ہیں، پھر کوئی بندہ آ کر کے کہ آپ زیادہ پیسے لے لو، اس کو انکار کر دو، یہ کوئی نہ کرے۔ اور وہ جو پیچھے ہم نے دوسرے نمبر پہ پڑھا نا وَلَا تَنَاجَشُوا، کوئی ایک دوسرے کی بولی پر بولی نہ لگائے، اس میں ایک چیز اور بھی ہے، وہ شاید ہمیں سمجھنا مشکل ہو، لیکن جو لوگ منڈی میں کام کرتے ہیں ان کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ وہ چیز یہ ہے کہ منڈی میں جب چیزیں فروخت کی جاتی ہیں نا، کوئی بھی جنس، کوئی بھی چیز،
جیسے کوئی فروٹ ہے، سیب ہیں، آم ہیں، کیلے ہیں، فروخت کیے جاتے ہیں، تو وہ جو گاڑی آئی ہوئی ہوتی ہے، ٹرک یا لوڈر جو آیا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں ایک بندہ آم ہے، آم کی پیٹی آگے رکھ کے اس کی ایک بولی لگاتا ہے کہ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ 700، تو لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے 800، دوسرا کہتا ہے 900، تو پھر جہاں پہ وہ رکتی ہے بولی وہاں پر وہ ڈیل ڈن کر دیتے ہیں اور وہ آم کی وہ پیٹی اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں۔ اب اس میں دھوکہ کیسے لوگ کرتے ہیں؟ دھوکہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے 2 3 4 بندے اندر اپنے کھڑے کیے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں 700، ان کے اپنے بندے کہتے ہیں 800، پھر دوسرا ان کا اپنا بندہ کہتا ہے 900، ریٹ کو بڑھانے کے لیے۔ تو یہ بھی ہے، یہ صرف منڈی میں نہیں ہوتا، باقی جگہوں پر بھی ہوتا ہے، فیک جو کسی چیز کی پرائس کو بڑھانا۔ پراپرٹی کے کیس میں بھی لوگ بہت کرتے ہیں، ہائپ کی ریٹ کرنا، چیزوں کے ریٹ ایسے ہی بڑھا دینا۔ تو یہ سب باتیں بزنس کی زبان میں تو یہ بڑی ذہانت کی باتیں ہیں، اسلام کی نظر میں یہ انتہائی بیہودہ اور پورے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دینے والی اور اس کا سکون تباہ کرنے والی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی باتیں، اس لیے ان سے روک دیا گیا۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ اب ان 5 چیزوں کا خلاصہ یہ ہے، کون بندہ ہے وہ کیا ایسی صفت پیدا کرے اپنے اندر کہ وہ یہ کام نہ کرے؟ وہ صفت یہ ہے، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ فداء نفسی ابی و امی و اہلی و مالی، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ بھائی یہ آپس میں ایسا نہیں کرتے ہیں، جو بھائی ہوں اور پھر بھائی وہ بھائی چارہ یا وہ اخوت جو اللہ کی وجہ سے ہو۔ ہم آپس میں بھائی کیوں ہیں؟ سگے بھائی کیوں سگے ہوتے ہیں؟ کہ ان کے والدین ایک ہیں۔ ہم آپس میں اسلام کی نظر میں، اسلام کے رشتے میں بھائی کیوں ہیں؟ ہمارا رب، ہمارا معبود ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے۔ کتنا مضبوط رشتہ ہے۔ تو کہا کونو، بن جاؤ، ہو جاؤ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اللہ کے غلاموں، بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ کے ریفرنس کے ساتھ بات کی، اے اللہ کی طرف نسبت کر کے، اے اللہ کے بندو، اللہ کے غلاموں، یعنی یہ بتایا کہ تم سب اللہ کے بندے ہو، اللہ کے غلام ہو، یہ اللہ کی تعلیمات ہیں، تو تم اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اور بہنوں کو بھی یہی تلقین ہے کہ تم بہنیں آپس میں بہن بہن بن جاؤ، چھوڑ دو کینے، بغض، یہ پیٹ پھیرنا ایک دوسرے سے اور حسد کرنا۔ کس کی، اگر رسول کی بات نہیں مانو گے تو کس کی بات ماننی ہم؟ اس سے بڑھ کر اور کون رہ گیا؟ چلیں والدین کی بات نہیں ماننی، بیوی نے شوہر کی، شوہر نے بیوی کی بات نہیں ماننی، اور باقی رشتے ناتے چلیں ان کی بات کو آپ نے چھوڑ دیا، رسول کی بات کو بھی چھوڑ دیں گے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ پھر آگے کیا کہا؟ بھائی ہوتا کیسا ہے؟ کہا المسلم اخو المسلم۔ دیکھیں مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ نے صرف اسی پر بس نہیں کی، وَكُونَ عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ پھر اس کی وضاحت کیسے کی؟ اب دیکھیں یہاں سے بالکل ایک ڈیفرنٹ انداز آپ کو دکھائی دے گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک ہی مرتبہ، ایک ہی حدیث میں نصیحت کا مختلف انداز، ایک ہی بات کو بیان کرنے کا مختلف انداز۔ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ پہلا کیا انداز تھا؟ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ دوسرا انداز کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ تیسرا انداز کیا ہے؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشتہ قائم کر دیا، اور قرآن نے بھی یہ رشتہ قائم کیا۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں، خواتین آپس میں، مومن خواتین آپس میں بہنیں ہیں۔ یہاں پہ آپ نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے۔ اچھا، اب آگے اس رشتے کو قائم کرنے کے بعد آپ نے جو آگے کی 3 چیزیں بیان کی، وہ 3 چیزیں، ان کے بیان کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور اپنے ماننے والوں پر ایک اعتماد، ایک ٹرسٹ، ایک بھرم، ایک مان کا انداز رکھا ہے۔ جیسے آپ کا کوئی بہت قریب کا دوست ہے جس پر آپ کو بہت اعتماد ہے، آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں وہ یہ نہیں کر سکتا، نہیں وہ یہ نہیں کر سکتا،
نہیں وہ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ یہ سب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. جس کے بارے میں کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے. یہاں پہ یہ انداز ہے. کہا مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کر سکتا. کچھ اہل علم نے کہا کہ یہ نفی ہے نہیں کے معنی میں. لا یظلمہ کا معنی یہ ہے کہ وہ اس پر ظلم نہ کرے. یہ بھی ایک انداز ہے. لیکن یہ انداز کی ایک بھرم کا انداز ہے، ایک ٹرسٹ کا انداز ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں اخوت کا رشتہ قائم کر دیا مسلمانوں کے درمیان، تو کہا اس رشتے کے بعد جو اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، جو اس کو قبول کر لیتا ہے، لا یظلمہ، وہ ظلم نہیں کر سکتا پھر اپنے مسلمان بھائی پر، اپنی بہن پر. اب ظلم کا سب سے پہلے لفظ ظلم آپ نے استعمال کیا کہ وہ ظلم نہیں کر سکتا. اس میں ہر طرح کی تکلیف، زبان سے دی جانے والی، ہاتھ سے دی جانے والی، مال کے اعتبار سے دی جانے والی، عزت کے اعتبار سے دی جانے والی ہر طرح کی تکلیف آ گئی. کیا مطلب؟ وہ کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف اپنے دوسرے مسلمان بھائی یا بہن کو نہیں دے سکتا. اور یہی انداز سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ ایک بھرم اور مان والا انداز اللہ تعالیٰ کا بھی ہے. سورہ مجادلہ میں اس کی آیت نمبر 22 میں، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے اللہ کے پیغمبر آپ ان لوگوں کو جن کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے. کیسا؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کا انداز اپنے بندوں کے بارے میں، کہاں اللہ کی شان، کہاں وہ الصمد، کہاں وہ الجبار القہار، کہاں وہ المتکبر المتعالی، کہاں پر وہ عرش عظیم کا رب، اور کہاں بندے. تو اللہ بندوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اپنے مومن بندوں کے بارے میں. تو ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس ایمان کی بنیاد پر اپنے بندوں پر بھرم اور ایک کتنی رسپیکٹ کا ایک انداز رکھتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں بھی کہا مسلمان کا بھائی ہے، وہ ظلم نہیں کر سکتا. ولا یخذلہ، اور اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا. یخذلہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنے مسلمان بھائی کو، اپنی مسلمان بہن کو اس جگہ پر اکیلا چھوڑ دینا، اس کی مدد نہ کرنا جہاں اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور آپ مدد کرنے پر قادر بھی ہوں. اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں ہم سب لوگ. یہ بہت بڑی کوالٹی ہے جس میں آگے ایمان کی کوالٹی ہے. یہ ایمان کی ایک خصلت اور بہت بڑی خوبی ہے جس سے آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ شاید محروم نظر آئے. کوئی لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ہوگا کہ جو اس پر عمل کرنے والا ہو، کہ جہاں پر آپ کا کوئی بھائی ہے، آپ کی کوئی بہن ہے، وہ سگا ہو یا سگا نہ ہو، اسلام کے رشتے سے دیکھیں. اگر اسلام کے رشتے سے بہن بھائیوں کی اتنی تکریم اور اتنا احترام ہے تو سگے رشتوں کی تو اس سے زیادہ ہونی چاہیے نا. ایسے موقع پر جہاں پر کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو، کس معاملے میں؟ مالی اعتبار سے، اس کی عزت کے اعتبار سے، اس کی جان کے اعتبار سے، اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہوں، پھر آپ اس کو بے یار و مددگار، اس کی مدد ہی نہ کریں، چھوڑ دیں. کہا مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اب اس کی صورتیں کیا ہیں؟ صورتیں یہ ہیں کہ آپ کے سامنے کسی کو مارا پیٹا جا رہا ہے اور آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں، آپ چھڑا ہی نہیں رہے، آپ قادر ہیں اس پر. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی جگہ پر حق کی بات ہو رہی ہے، آپ کی یونیورسٹی میں، آپ کی کلاس میں، آپ کے کسی شادی کے فنکشن پر ایک بندہ ایک حق کی بات کر رہا ہے اور لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. یہاں آپ اس حق کی بات کرنے والے کی تائید کر سکتے ہیں، آپ میں استطاعت اور طاقت ہے، آپ اس کو یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں. لوگ اس کو باتیں کر رہے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ، آپ کے گھر میں، آپ کے سامنے، آپ کے کسی بھائی، کسی بہن، مسلمان بھائی بہن، یا آپ کے سگے بھائی سگی بہن، یا آپ کے کسی بھی رشتہ دار کی آپ کے سامنے کوئی بے عزتی کی جا رہی ہے، اس کی عزت پر حرف آ رہا ہے، اور آپ اس کے بارے میں ایک لفظ بھی اس کی صفائی میں اور ایک لفظ بھی اس کی عزت کی خاطر نہیں کہتے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا مسلمان نہیں کر سکتا.
اچھا یہ تو عام لوگوں کے بارے میں ہے نا. آپ اندازہ کریں کہ یہی بات دیکھیں، گناہ ایک ہی گناہ ہے نا، اس گناہ کی شدت کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتی ہے. جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن جو بندہ مسجد میں جھوٹ بولے تو یہ زیادہ گناہ ہو جائے گا نا. کوئی بھی نافرمانی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی بندہ رمضان میں ایسا کرے تو زیادہ ہو جائے گا نا. جیسے ایک ہی نیکی کا اجر و ثواب بڑھ بھی جاتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہ کی شدت کم اور زیادہ بھی ہو جاتی ہے. ایک ہے کہ عام بندے کا ہم اس کو، اس کی عزت کا معاملہ ہو، اس کے جان کا معاملہ ہو، کوئی ایسے کچھ بھی ہو، اور ہم اس کی مدد چھوڑ دیں، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں، اس کے بارے میں کوئی ایک لفظ تک نہ بولیں، تو اس کا یہ معاملہ ہے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. آپ اندازہ کریں کہ اگر یہی بات کوئی شخص اپنے والدین کے بارے میں، اس کے والدین کے بارے میں ایسی کوئی بات ہو رہی ہو اور وہ درست نہ ہو، اور وہ اپنی زبان ہی نہ کھولے، اپنے والدین کی مدد نہ کرے، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، یا کوئی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں اس کی عزت پر حرف آ رہا ہو اور وہ ظالم اس پر ایک حرف نہ بولے، تو یہ دونوں کتنے حقیر ہوں گے. ایک تو اس طرح کی جو اولاد یا اس طرح کی جو بیوی ہے وہ عزت اور احترام کی مستحق نہیں رہے گی، بے وفا بھی ہوگی، خائن بھی ہوگی، اور بے ادب بھی ہوگی، اور انتہا درجے کی گناہگار بھی ہوں گے. یہ لوگ بڑھ جائے گا نا، گناہ کی شدت بڑھ جائے گی. مطلب ہاں اگر یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جس میں واقعی وہ قصوروار ہے کوئی، تو پھر وہاں پہ خاموش رہنا کہ اب ظاہر ہے کہ قصور ہے اس کا، تو وہ ایک شاید کسی درجے پر ٹھیک ہو. وہاں پر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس کی اصلاح کا طریقہ آپ تلاش کریں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اس طرح سے کسی کی برائی کو یوں اچھالنا ٹھیک نہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. تو یہ ہے کہ ولا یخذلہ، مسلمان کو جہاں اس کی عزت کا معاملہ ہو، جہاں پر اس کو اس کی مدد کی ضرورت ہو، وہ بے یار و مددگار اس کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ ہے ٹرسٹ کا لیول، یہ ہم یہاں پر سکھایا گیا. اور تیسری بات یہ کہے گی ولا یحقرہ، اور مسلمان کو حقیر نہیں سمجھ سکتا. حقیر کا مطلب کمتر. کس اعتبار سے؟ مال و دولت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، کاسٹ، ذات، برادری کے اعتبار سے، یا کسی بھی اعتبار سے کوئی بندہ کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتا. ہاں گناہ ہے بندے کے جو بندے کی حقارت کا باعث بنتے ہیں، وہ واقعی حقیر ہے. اللہ کا نافرمان ہوگا تو اس کی حقارت کے لیے اتنا ہی کافی کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے. کیوں؟ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مسلمان کو حقیر نہیں سمجھ سکتا، حقیر نہیں، کمتر نہیں سمجھتا، یہ نہیں ہو سکتا. آگے آپ نے کیا کہا کہ آدمی کے بدترین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ وہ کسی کو برا سمجھے اور وہ کسی کو کمتر سمجھے. اب یہاں پہ کہا گیا کہ کسی کو کمتر نہیں سمجھنا، اور پھر ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ جو کسی کو کمتر سمجھتا ہے اس کے بدترین ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے. یعنی یہاں پہ اس کو بدترین کہہ بھی دیا گیا. تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا حقیر ہی حقیر ہے، کمتر ہی کمتر ہے. باقی اگر کوئی کسی کو ذات بات کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے تو اس بندے کے بدترین ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، بے شک وہ بندہ نمازی ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ پانچواں انداز ہے اس میں ٹیچنگ کا اور نصیحت کا، پانچواں انداز ہے. آپ نے فرمایا کہ تقوی یہاں پر ہے، سینے میں، سینے کی طرف اشارہ کیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ تقوی یہاں پر ہے؟ کیا مطلب؟ ایمان اور تقوی کا مقام دل ہے. جب دل میں تقوی ہوگا تو پھر ظاہر میں یہ ساری چیزیں، یہ جو ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، یہ ساری کون سی چیزیں ہیں؟ ان میں سے اکثر چیزیں ظاہری ہیں. بغض کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور حسد بھی کبھی کبھی دل کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ظاہر پہ بھی نمایاں ہو جاتا ہے. باقی تمام کی تمام چیزیں تو ظاہری ہیں. کیا مطلب ہوا کہ تقوی یہاں پر ہے سینے میں، دل میں؟ مطلب یہ کہ جس کے دل میں تقوی ہے اس کے ظاہر پر اس کا اثر ہونا چاہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں دل میں ایمان ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، اور ظاہر پہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، عذر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے دل میں ایمان ہے، تو یہ بات ہی غلط ہے، اپوزٹ بات ہے، یہ متضاد بات ہے. یہ اسلام ایسا نہیں سکھاتا. تو کہا کہ تقوی یہاں پر ہے. اب دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیسے سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے.
آپ کے اشارے تک، آپ کے جیسچرز تک، آپ کے چہرے کے تاثرات تک بیان کیے۔ اب دیکھیں یہاں پہ راوی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تقوی یہاں پر ہے، اتنی بات کہہ دیتے تو کافی تھا نا۔ کہا وہ یشیر الی صدرہ، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور آپ نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی یا 3 مرتبہ اشارہ کیا۔ پھر آگے 5واں انداز کیا ہے اپنی نصیحت کا؟ بحسب امرئ من الشر، آدمی کے بدترین ہونے کے لیے یا آدمی کی شر کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو، اگر بہن ہے تو اپنی مسلمان بہن کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے برا ہونے کے لیے، اس کے شر کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دیکھیں ہم لوگ کس کو برا کہتے ہیں؟ شراب پینے والے کو ہم برا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ چوری کرنے والے کو ہم برا کہتے ہیں، اور برائی بدکاری کرنے والے کو ہم برا کہتے ہیں، کسی کو مار پیٹ اور قتل غارت گری کرنے والے کو ہم برا کہتے ہیں۔ یہ جو ابھی کیس چل رہا ہے پوری پاکستان میں مختلف طرح کے، وہ بچیوں سے زیادتی وغیرہ، ہم ان لوگوں کو برا کہتے ہیں نا۔ اچھا، اب ایک بندہ ہے وہ اپنی ذات کی وجہ سے کسی اور ذات والے کو کہتا ہے کہ یہ تھوڑی سی کمتر ذات ہے، ہماری اونچی ذات ہے، اس کو ہم برا کہتے ہیں؟ ہم لوگ، بہت سارے لوگ نہیں کہتے، اگر کہتے ہوئے تو معمولی سا۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں وہ اپنی ذات پات، لینگویج، زبان، اور اپنے مال و دولت اور اپنی پڑھائی کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے بدترین ہونے کے لیے، اس کے شر کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ وہ کسی کو بس کمتر سمجھ لے، بے شک وہ نمازی ہو، بے شک ذات پات کی وجہ سے وہ بے شک وہ نمازی ہو، بے شک وہ حاجی ہو، بے شک وہ صدقہ خیرات کرنے والا ہو، اس نے مساجد بنا رکھی ہوں، مدارس بنا رکھے ہوں، ہاسپٹلز بنا رکھے ہوں، یہ ساری خوبیاں اس میں ہیں، لیکن ایک خامی ہے کہ وہ لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، اپنے آپ سے کمتر سمجھتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہی اس کی شر کے لیے، اس کے بدترین ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی کو حقیر سمجھنا کوئی چھوٹی معمولی چیز نہیں ہے، آپ کی بڑی بڑی نیکیوں کا کھانا خراب کر دیتی ہے یہ چیز۔ یہاں پر اللہ کے لیے کاش وہ لوگ سمجھیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، 1 2 4 نہیں ہیں، ان سے کہیں زیادہ ہیں، جو اپنی ذات پات اور برادری کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ رشتہ کہیں اور نہیں کرتے، نہیں ہم رشتہ اپنی برادری میں کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ کون سی برادری ہے آپ کی؟ آدم کی اولاد سے نہیں ہو، اور جس سے کرنا چاہ رہے ہو، جس کو کہتے ہو آپ یہ ہماری برادری نہیں ہے، وہ آدم کی اولاد نہیں ہے کیا؟ یعنی یہ کہ ہم اپنی برادری میں کرتے ہیں، یہ بات عقلی اعتبار سے بھی غلط ہے، شرعی اعتبار سے بھی غلط ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ ہماری برادری ہے اسلام کی برادری، جو اسلام پر ہے، جو عمل پر ہے، وہ ہماری برادری میں ہے، اور جو بندہ بے عمل ہے وہ ہماری برادری میں ہے ہی نہیں۔ مسلمان اسلام کی برادری پر شادی کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کسی کے بدترین ہونے کے لیے یہ ایک خامی کافی ہے کہ وہ کسی کو حقیر سمجھے۔ آگے پھر 6واں انداز فرمایا، اب یہ پہلے سے کچھ زیادہ دو ٹوک اور تھوڑا سا زیادہ سخت انداز ہے، بات ایک ہی طرح کی چل رہی ہے، پوری حدیث میں بات ایک ہی بات کو 5 انداز میں بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 6 انداز میں۔ یہ 6واں انداز کیا ہے؟ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا؟ 3 چیزیں آپ نے بیان کی۔ حرام ہے کہ وہ اس کا خون بہائے یا اس کو مار پیٹ کرے۔ ہر مسلمان پر حرام ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے مسلمان بھائی یا بہن اس کا مال چھینے، مال کھائے، مال چرائے، مال غصب کرے، وراثت پر براجمان ہو جائے، حصہ نہ دے، اور جو کسی کا حق بنتا ہے وہ روک لے، یہ حرام ہے۔ کیا اس کو آپ نے کہا؟ حرام۔ کل المسلم علی المسلم حرام۔ کچھ لوگوں نے، کچھ بھائیوں نے اور ان کی والدہ نے ایک گھر میں، اور یہ ایک گھر کی بات نہیں ہے، ہر دوسرے چوتھے گھر کی بات ہے، انہوں نے وراثت کی تقسیم میں بلا وجہ مجرمانہ طور پر تاخیر کی اور کرتے چلے گئے۔ تو ان کو کسی نے یہ کہا کہ آپ جو کھا رہے ہیں نا، یہ جو وراثت آپ نے تقسیم نہیں کی، اور آپ اپنی بہنوں کے حصے پر بھی براجمان ہیں، تو یہ جو آپ کا کھانا پینا نا سب حرام ہے۔ تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ سارے نمازی ہیں،
سارے بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں، تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ ہمیں کیا کہہ دیا، ہم حرام کھا رہے ہیں۔ جی آپ یقین کر لیں آپ حرام کھا رہے ہیں، آپ کے رسول نے کہا آپ حرام کھا رہے ہیں، آپ کے رب نے کہا، آپ کے رب کا یہ فرمانا آپ حرام کھا رہے ہیں۔ اتنے کوئی فرشتے بننے کی کوشش نہ کریں کہ آپ کو بڑا غصہ آیا کہ ہم حرام کھانے والے ہیں، اور کیا کھا رہے ہیں آپ کو اتنی غیرت اور حیا نہیں ہے کہ آپ ایک جو کمزور درجے پر جو لوگ ہیں، بہنیں ہیں، آپ ان کا حصہ دبائے ہوئے ہو، ان کا حق کھا رہے ہو، اور اوپر سے آپ کو غصہ بھی آ رہا ہے کہ اچھا ہم حرام کھا رہے ہیں، تو اور کیا آپ کیا یہ زمزم پی رہے ہو، زمزم میں دھلے ہوئے ہو، حرام ہی کھا رہے ہو، اور کیا کھا رہے ہو؟ یعنی لوگ غلطی بھی کریں، اور غلطی پر اگر کوئی ان کو یہ کہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں تو وہ ناراض ہو جائے، یہ بد سے بدترین چیز ہے۔ یہ غلطی کرنا سب سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بندہ غلطی پر کہے کہ مجھے کیوں کہہ رہے ہو کہ میں غلط ہوں، یہ تو ایک شیطان کا رویہ ہے، آدم علیہ السلام کا رویہ تو نہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اس کا خون بہانا، مارنا پیٹنا یہ حرام ہے، اس کا مال غصب کرنا، چرانا، اس کی خوشی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر لینا یہ حرام ہے، وَعِرْضُهُ، اس کی بے عزتی کرنا حرام ہے، اس کی عزت کو اچھالنا حرام ہے، غیبت، چغلی، مکاری، دھوکہ اس کے ساتھ یہ حرام ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ تو جو بندہ صرف اس ایک حدیث کو، ہم مسلمانوں میں جو صرف اس ایک حدیث کو مان لے دل و جان سے اور قبول کر لے، وہ بہت بہترین مسلمان ہوگا، بہت بہترین ہمسایہ ہوگا، بہت بہترین شوہر اور بیوی وہ ہوں گے، والدین اولاد ہوں گے، بھائی اور بہنیں ہوں گے، بہت بہترین ہمسائے ہوں گے، کلاس فیلوز ہوں گے، دکاندار ہوں گے، خریدار ہوں گے، سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کا کوئی ایک پہلو بھی، معاشرتی پہلوؤں میں سے کوئی ایک بھی اس حدیث میں چھوڑا نہیں گیا، ہر پہلو کو اس حدیث میں کور کر دیا گیا۔ فداء نفسی ابی و امی و اہلی و مالی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ایسے تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے اتنی ہی اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے۔